बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मंसूर आज़म काजी। पाक भारत कशीदगी के दौरान कौमी यकजहती और इत्तेहाद की एक मिसाली तस्वीर सामने आई। जब सरहदों पर कशीदगी अरूज पर थी तो एक तरफ पाक फौज, फ़ज़ाइया और नेवी ने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए भरपूर अज़्म का मुज़ाहरा किया, तो दूसरी जानिब मुल्क की सियासत में भी गैर मामूली हम आहंगी देखने को मिली। हुकूमत और अपोजिशन ने तमाम सियासी इख्तलाफात को पसे पुश डालकर कौमी असम्बली का इजलास में यकजहती का इजहार किया और कई अहम करारदादें भी मंजूर हुईं। इस दौरान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की पेशकश की, जिसे तहरीक इंसाफ ने खुशदिली से कबूल किया। पाक भारत जंग में बिलावल भुट्टो ज़रदारी के अज़म ने भारतीय मीडिया को भी चीखने पर मजबूर कर दिया। बिलावल भुट्टो ने भारत को ललकारते हुए कहा, भारत ने हमारे पानी का रास्ता रोका तो इस दरिया से उनका खून बहेगा। उनके इस बयान ने मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो की याद ताज़ा कर दी। अब सवाल ये है कि क्या हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान ये हमआहंगी मुस्तकबिल में भी बरकरार रह पाएगी? क्या इस सियासी माहौल में बेहतरी की उम्मीद की जा सकती है? इस सारी सूरत-ए-हाल पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर ने। अब सीनियर सियासतदान हैं और पाकिस्तान की सियासत को बेहतरीन तरीके से समझती हैं। मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब, बहुत शुक्रिया टाइम देने का। सर, सबसे पहले जरा ये बताइएगा, पाकिस्तान और भारत के दरमियान ये जो हालिया फौजी झड़पों के बाद बयानिए की जंग ने जोर पकड़ा है, भारत ने कहा जा रहा है कि शशि थरूर के क़यादत में आलमी सतह पर अपनी पोजीशन मजबूत करने के लिए वफद भेजे हैं, जबकि पाकिस्तान की तरफ से बिलावल भुट्टो ज़रदारी की सरबराही में वफद भेजने का फैसला किया गया है। ये जो बयानिए की जंग हुई है, इसके बाद अब ये जो नया पूरा हम देख रहे हैं तरीक़ाकार स्टार्ट किया जा रहा है, ये अमन के क़याम में आपको लगता है कि ये मददगार साबित होगा या मजीद तनाज़े को जन्म देगा? जी शुक्रिया मंसूर भाई। मेरे ख्याल में बयानिए की जंग तो पाकिस्तान पहले ही जीत चुका है और उसकी वजूहात आपके सामने मैं रख देता हूँ। जब ये सारा मामला शुरू हुआ, पहलगाम का इंसिडेंट हुआ, उस पर हम सब ने अफसोस का इजहार किया जो मासूम जाने उसके अंदर गई, ज़ाया हुई। लेकिन फौरन ही जिस तरीके से उसका ताल्लुक पाकिस्तान से जोड़ने की भारत की जानिब से कोशिश की गई, उन्होंने तमाम वेस्टर्न डिप्लोमेट्स को बुलाया दिल्ली में अपने फॉरेन ऑफिस में और वहां पर उनको ब्रीफिंग दी। और उस ब्रीफिंग के बाद जो इंटरनेशनल अखबारात, न्यूयॉर्क टाइम्स हो जाए, गार्डियन हो जाए, वॉशिंगटन पोस्ट हो जाए या फ्रांस और जर्मनी के अखबारात हो जाए, उनमें ये चीजें छपी कि भारत सबूत फराहम करने में नाकाम रहा है। और फिर उसके बाद हमने देखा कि जब भारत ने अपना एग्रेशन शुरू किया तो उसको भी कोई खास पजीराई नहीं मिली वेस्टर्न दुनिया में, मगरबी दुनिया में। और उसकी वजह मेरे ख्याल में ये रही कि अगर हम पिछले साल 2 साल के इवेंट्स पर गौर करें तो भारत ने वेस्टर्न सॉइल पर, मगरबी ममालिक के अंदर उसने असैसिनेशन स्प्री पर निकल गया। वहां पर कनाडा के अंदर उन्होंने एक असैसिनेशन की, जिसके नतीजे में कनाडा की हुकूमत के साथ उनका बड़े पब्लिक एक एपिसोड हुआ। जो उस वक्त के वजीर आजम थे उनके ट्रूडो, उन्होंने उसको पब्लिकली उसका इजहार कर दिया और एक दोनों मुल्कों के अंदर बड़ी सफारती तनाव रहा। फिर इसी तरह अमेरिका के अंदर उन्होंने एक असैसिनेशन अटेम्प्ट की, बरतानिया के अंदर असैसिनेशन अटेम्प्ट की। तो इन वजूहात की बिना पर वहां पर मगरबी दुनिया में एक बैड टेस्ट था। और फिर साथ ही साथ ये भी हमें जहन में रखना चाहिए, जो इसमें एक इंपॉर्टेंट बैकग्राउंड रहा, कि जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यूरोपियन कॉन्टिनेंट के ऊपर ये पहली जंग थी जो शुरू हुई और यूरोप इसके हवाले से बड़ा फिक्रमंद था। और उस जंग में भी भारत ने खुलकर यूरोप के ममालिक के साथ खड़ा होने से इनकार कर दिया, बल्कि आगे बढ़कर रूस के साथ जो अपनी तेल की खरीदारी थी उसको मजीद बढ़ा दिया। तो ये वो एनवायरनमेंट थी जिस एनवायरनमेंट के अंदर भारत ऑपरेट कर रहा था। बिलाशुबा भारत का एक इंटरनेशनल क्लाउड है, उनकी एक बड़ी मईशत है, उन्होंने ट्रेड डील साइन की है। रिसेंटली बरतानिया के साथ भी उन्होंने एक बहुत बड़ी ट्रेड डील साइन की है। लेकिन इस तमाम क्लाउड के बावजूद मोदी हुकूमत का जो तर्ज अमल रहा पिछले 3-4 सालों में, वो मेरे ख्याल से उसने काफी बैड टेस्ट क्रिएट कर रखा था। और फिर हमें शुक्रगुजार होना चाहिए कि जिस तरीके से तुर्की, अजरबैजान, चीन, ये ममालिक खुलकर पाकिस्तान की हिमायत में सामने आए और इंडियन मीडिया में तो काफी इस बात को लेकर हंगामा मचा हुआ है। तो शशि थरूर हो या कोई और हो, मेरा नहीं ख्याल कि उन्हें मीटिंग में उस डेलीगेशन में शामिल किया गया है। अभी मैं थोड़ी देर पहले एक ट्वीट देखी मैंने, जिसमें भारतीय सहाफी शशि थरूर से सवाल कर रहे थे कि आपकी उस डेलीगेशन में शामिल ना किए जाने की क्या वजह है।
وہ شامل ہو بھی جائے تو یہ میرے خیال سے انڈیا کے لیے ایک بہت بڑا برج ہوگا کراس کرنا، جو پچھلے 3-4 سالوں میں مغربی دنیا میں ان کا ایک پرسپشن بنا ہے۔ بالکل صحیح۔ اچھا، اگر ہم اس چیز کو تھوڑا پاکستان میں دیکھیں تو پاک بھارت جنگ کے دوران حکومت اور اپوزیشن ایک پیج پر نظر آئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے پاکستان تحریک انصاف کو مذاکرات کی دعوت بھی دی۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ مذاکرات ہوں گے، اور اگر ہوتے ہیں تو کس حد تک اس کی کامیابی کے چانسز آپ کو نظر آتے ہیں؟ کیا آپ واقعی سمجھ رہے ہیں کہ کوئی سیز فائر پولیٹیکل فرنٹ کے اوپر بھی ہو سکتا ہے؟ جی، جیسے یہ تناؤ کی کیفیت بنی پچھلے ہفتے 10 دن میں، تو جوائنٹ اپوزیشن نے پہلے دن ہی اپنی پریس کانفرنس کی اور اس میں اس بات کو قوم کے سامنے رکھا کہ ہمارے انٹرنل ڈیفرنسز ضرور ہیں حکومت کے ساتھ، ہم اس حکومت کو ایک لیجیٹیمیٹ حکومت نہیں سمجھتے، یہ فارم 47 کی پیداوار ہے، لیکن اس کے باوجود اگر پاکستان کی سوورینٹی چیلنج ہوتی ہے، اگر پاکستان کی سوورینٹی کے اوپر کوئی حرف آتا ہے اور ہمیں بھارتی اگریشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو پھر ہمارے آپس میں کوئی اختلافات نہیں ہے۔ اور ہم نے پھر دکھایا کہ ہم بالکل پاکستان کا جو سٹینڈ تھا اس کے پیچھے کھڑے ہوئے، ایک یونائٹڈ طریقے سے کھڑے ہوئے۔ بلا شبہ میں اس چیز کو سمجھتا تو ہوں کہ جو انٹرنل ہماری پولیٹیکل ڈویژنز ہیں، پاکستان کو ہیلنگ کی بھی ضرورت ہے، اور وہ ہیلنگ پچھلے 3-4 سال میں جو ہمارے سامنے معاملات رہے، اس کی ساری جو سیاسی عدم استحکام کی کاسٹ ہے وہ پاکستان کے لوگوں نے پے کی۔ فار ایگزامپل اگر آپ ڈیٹا اٹھا کر دیکھیں تو ورلڈ بینک کی رپورٹ کے مطابق آج تقریباً 46% پاکستانی سطح غربت سے نیچے رہ رہے ہیں، بالکل صحیح، اور ان 46% پاکستانیوں میں 1.5 کروڑ پاکستانی کا ان پچھلے 2 سالوں میں اضافہ ہوا ہے۔ یہ کیوں ہوا ہے؟ یہ اس وجہ سے ہوا ہے کہ اس ملک کی اشرافیہ، اس ملک کے سیاستدان، ججز، جنرل، بیوروکریسی، میڈیا، بڑے بزنس ہاؤسز، ہم آپس میں اپنے جھگڑے نہیں طے کر پائے، اور ساری کی ساری قیمت عوام نے ادا کی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو پازیٹیوٹی جنریٹ ہوئی ہے اس پچھلے ہفتے 10 دن میں، جس بہادری سے ہماری آرم فورسز نے عاصم منیر کی قیادت میں، ایئر چیف کی قیادت میں، نیول چیف کی قیادت میں جو بھارتی اگریشن کا مقابلہ کیا ہے، اس کے بعد جو پازیٹیوٹی ہے اس کو آگے لے کے جانے کی ضرورت ہے، اور اگر انٹرنل پولیٹیکل سیٹلمنٹ کی جانب ہم بڑھتے ہیں تو یہ پاکستان کے لیے خوشائند ہوگا۔ بالکل صحیح۔ شاہ محمود قریشی اس وقت تو پی آئی سی میں، اللہ ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، انہوں نے جیل سے ایک خط لکھا جس میں انہوں نے پاک فوج کی پاک بھارت جنگ میں تعریف کی، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ انٹرنل سیز فائر مینز پولیٹیکل سیز فائر کا مطالبہ بھی کیا۔ کتنا ضروری ہے یہ، کیپنگ ان مائنڈ جو اس وقت کی سچویشن ہے؟ آپ کو نہیں لگتا کہ اگر انٹرنل سیز فائر، پولیٹیکل سیز فائر جس کو ہم کہہ رہے ہیں، اگر یہ نہیں ہوتا تو اس کے ممکنہ اثرات پورے ملک کے اوپر ایک دفعہ دوبارہ آئیں گے، اور ہم پچھلے 3 سال سے وہ آلریڈی فیس بھی کر رہے ہیں اور پورا ملک اس سے گزر بھی رہا ہے؟ منصور بھائی، پچھلے 3-4 سال سے جو حالات رہے وہ ہم سب کے سامنے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ پاکستان کے اندر جو ایک فیتھ تھا، جو کانفیڈنس تھا، اس میں کمی آئی، مایوسی کے بادل تھے اس ملک میں۔ لیکن یہ پچھلے ہفتے 10 دن کے ایونٹس نے ایک خوشگوار کیفیت کریٹ کی ہے، پاکستانیوں کا اعتماد پاکستان کے اندر بحال ہوا ہے تھینکس ٹو آور آرمڈ فورسز، اور جس طریقے سے ہم نے بھارتی اگریشن کا سامنا کیا ہے۔ میرے خیال میں ہمیں اس پازیٹیوٹی کو لے کر آگے چلنا چاہیے۔ یہ جو آج ہم خوشگوار کیفیت دیکھ رہے ہیں، یہ ایک ہمیں آگے بڑھنے کے لیے، مزید معیشت کے اندر بہتری لانے کے لیے یہ ہمیں جواز تو فراہم کرتی ہے۔ تو میرا تو یہ خیال ہوگا اور تجویز بھی ہوگی کہ انٹرنل پولیٹیکل سیٹلمنٹ کے لیے، ایک ہیلنگ کے لیے حکومت کو آگے بڑھنا چاہیے، اور جو سب سے بڑی جماعت ہے تحریک انصاف اور دیگر اپوزیشن کی جو جماعتیں ہیں، ایک ان کے ساتھ ورکنگ ریلیشن شپ قائم کرنا چاہیے تاکہ ہم پرماننٹلی پاکستان کو کرائسس سے نکال سکیں۔ ہماری تو تاریخ بھری پڑی ہے کہ فرام ون کرائسس ٹو اندر، یہ میرے خیال سے 25 کروڑ لوگوں کے ملک کے ساتھ زیادتی ہے۔ 64% اس ملک کی عوام نوجوانوں پر مشتمل ہے، ان کے مستقبل کو داؤ پر لگانے کی بات ہے، ان کے ساتھ زیادتی ہے۔ بے پناہ پوٹینشل ہے اس ملک میں، بہت ساری ہمیں ریفارمز کی ضرورت ہے، تو ہم مل کر آپس میں منیمم پولیٹیکل کنسنسس کریٹ کر سکتے ہیں کہ یہ ہماری ریڈ لائنز ہیں۔ ہمارے پاس ایک آئین موجود ہے جس کو ہم قطعاً وائلیٹ نہیں کریں گے، اور باقی فیصلہ پاکستان کے لوگوں پر چھوڑتے ہیں، وہ جس طرح فیصلہ کریں، جس کے ہاتھ حکومت دیں وہی حکومت چلائیں۔ بالکل صحیح۔ خان صاحب تقریباً 1.25 سال سے اب جیل میں ہیں، وہ کہتے ہیں ڈیل نہیں کروں گا، مذاکرات کروں گا۔ ایک تو اس پہ اپنا ویو پوائنٹ دیں، کیونکہ اس وقت کہا یہ جا رہا ہے کہ بہت
वक्त हाई लेवल के ऊपर उनके साथ ये डिस्कशन हो रही है और काफ़ी चीज़ें गोइंग फॉरवर्ड आगे हम उसको ट्रांसफॉर्म भी होते देखेंगे। उसके साथ साथ साहबजादा हामिद रजा ने कहा है कि हम अगले 48 घंटे से 72 घंटों के दरमियान एक एहतजाजी तहरीक का ऐलान करने जा रहे हैं, लेकिन वंस अगेन उसका मकसद अभी तक कोई सामने आया नहीं है। इस पूरी सूरत हाल के ऊपर आपका क्या तज्जिया है? देखिए, आई एम नॉट अवेयर अगर इमरान खान साहब के साथ कोई नेगोशिएशन हो रही है या कोई बातचीत चल रही है, बल्कि कुछ सोर्सेज जो हमारी एस्टैब्लिशमेंट के करीब समझे जाते हैं उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली इसको डिनाई भी किया है। ओके। मैं तो बतौर सियासतदान और एक पाकिस्तानी चाहता हूं कि अदम इस्तेहकाम खत्म हो, लेकिन उस अदम इस्तेहकाम को खत्म करने के लिए और जो चैलेंजेस पाकिस्तान को जिनका सामना है, अगर हम उन चैलेंजेस को सिर्फ देखें कि जिस तरह आपकी एक बॉर्डर पे, वेस्टर्न बॉर्डर पर आपकी हिंदुत्व ताक में बैठी है और आपका जो ईस्टर्न बॉर्डर है वहां पर मजहबी शिद्दत पसंद तालिबान की सूरत में बैठे हैं, और ये वो दोनों चैलेंजेस हैं जो हमारे बड़े चैलेंजेस हैं, और साथ इसके आप ऐड कर लें इकोनॉमी का, तो हमें जो डेटा हमारे सामने है वो देखें, बड़ा वरीसम डेटा है कि फॉर एग्जांपल कि पिछले 2 सालों में इस वक्त तकरीबन 1.5 करोड़ मजीद पाकिस्तानी सतह गुर्बत से नीचे जा चुका है, और आज कुल पाकिस्तानियों की तादाद जो सतह गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं वो तकरीबन 46% है। सही। ये कैसे मुमकिन हुआ? ये इसलिए मुमकिन हुआ कि इस मुल्क की अशराफिया, जिसके अंदर मैं भी शामिल हूं, जजेस भी शामिल हैं, जनरल्स भी शामिल हैं, सियासतदान भी शामिल हैं, ब्यूरोक्रेसी भी शामिल है, हमारी बिजनेस लीड्स भी शामिल है, मीडिया भी शामिल है, हम मिलकर सियासी झगड़ों का खात्मा नहीं कर सके। हमने जो बुनियादी असूल थे कुछ उनको वायलेट कर दिया। तो अगर तो हमने मुल्क को वापस डगर पर डालना है तो हमें एक पॉलिटिकल सेटलमेंट की जरूरत है, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन जहां तक एहतजाजी तहरीक का ताल्लुक है तो मेरा ख्याल है कि अभी एहतजाजी तहरीक का माहौल नहीं है। बहरहाल साहबजादा साहब की ये तजवीज जरूर होगी, अगर अपोजिशन के अलायंस में इसको कंसिडर जब किया जाएगा, कोई बैठक होगी तो उसमें मैं फिर अपनी राय भी वहां पर दूंगा अगर मुझसे मुशावरत जरूरी समझी गई, और मेरी राय यही होगी कि अभी इस वक्त एहतजाजी मूवमेंट चलाने का टेम्पो नहीं है। बजट आ लेने दीजिए, बजट के असरात लोगों पर आ लेने दीजिए, और फिर उसके बाद आगे मुनासिब वक्त पे ये किया जाए। बिल्कुल ठीक है। मुस्तफा नवाज खोखर साहब, थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक से जैसे वापस आएंगे तो फवाद चौधरी सबक वफाकी वजीर हमारे साथ होंगे, मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक जी। नाज़रीन, पाक भारत कशीदगी के बाद पाकिस्तानी सियासत में भी सीज फायर के इम्कानात सामने आ रहे हैं। पाकिस्तानी सियासत में एक और तहलका खेज मोड़ उस वक्त आया जब अलीमा खान के बयानात के बाद खान साहब के बेटों की अचानक एंट्री ने सबको हैरान कर दिया। खान साहब के बेटों ने अपने वालिद के हवाले से चंद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से पाक भारत सीज फायर में किरदार अदा करने के बाद खान साहब की रहाई के लिए अहम किरदार अदा करने की अपील की। उधर सियासी मैदान में एक और बड़ी पेशरफ्त ये है कि बैरिस्टर गौहर ने दावा किया है कि खान साहब ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुज़ाकरात पर आमादगी का इजहार कर दिया है। उनका कहना है खान साहब ने डील की बात कभी नहीं की, मुज़ाकरात का तो कई बार कहा है कि मेरे दरवाजे हमेशा मुज़ाकरात के लिए खुले हैं। अब ये सवाल अहम है कि क्या खान साहब की रहाई के लिए डोनाल्ड ट्रंप कोई किरदार अदा करेंगे या नहीं। इस सारी सूरत हाल पर गुफ्तगू के लिए मुझे ज्वाइन किया है फवाद चौधरी ने, सबक वफाकी वजीर हैं। चौधरी साहब, थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का। खबरें आ रही हैं कि खान साहब हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के लिए आमादा हो गए हैं और बैरिस्टर गौहर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को मुस्बत जवाब देंगे ताकि मामलात आगे बढ़ सकें। क्या ये बात दुरुस्त है, और अगर है ऐसी ही बात है तो क्या होने जा रहा है आइंदा कुछ दिनों में? देखिए मंसूर, if this happens, probably this is the best thing that can happen to पाकिस्तान। और पाकिस्तान के अंदर जो सियासी माहौल है उसको बेहतर करने की, पॉलिटिकल टेम्परेचर को नीचे लाने की, और ये जो इवेंट हुआ है इंडिया के साथ, इसमें जो पाकिस्तान की फतह हुई है उसको जो कंसोलिडेट करना है सोशियो इकोनॉमिकली, उसके लिए ये बहुत अहम बात होगी और बहुत अच्छी बात होगी। लेकिन अभी तक ये बातें सोशल मीडिया वगैरह के ऊपर तो देख रहे हैं, लेकिन इसकी कोई एविडेंस हमारे सामने नहीं आई। शाह महमूद कुरैशी साहब अगर तवील अरसा हॉस्पिटल में रहते हैं, कुछ हफ्ते रहते हैं, ये यकीनन एक एविडेंस हो सकती है कि मामला कुछ बेहतर हुए हैं। लेकिन इसके अलावा अभी तक अगर देखा जाए
تو کوئی ایسی ایویڈنس ہمارے سامنے نہیں ہے کہ حالات جو ہیں وہ بہتر ہوئے ہیں یا کوئی عمران خان کو ریلیف ملی ہے، یا عمران خان کو تو چھوڑیں، جو ان کے پولیٹیکل ورکرز ہیں ان کو وہ ریلیف ملی ہے۔ فیکٹ از کہ اس وقت جو سیاسی کارکن ہیں وہ بہت ہی برے حالات میں ہیں، اور انفارچونیٹلی ان کی طرف بھی کوئی ریلیف یا توجہ نہیں دی۔ تو یس، باتیں ضرور ہو رہی ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، دیکھ رہے ہیں ہم، بٹ ابھی تک کوئی ایویڈنس کلیئر کٹ اس کی سامنے نہیں ہے۔ ٹھیک، اچھا، اس میں جو صاحب دو چیزیں ہیں جن کو کنیکٹ کیا جا رہا ہے، دو تین چیزیں۔ ایک تو کہا جا رہا ہے کہ جی جیل کے اندر خان صاحب کو جنگ کی صورتحال پہ بریفنگ دی گئی، اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ایکس کے اوپر سے جو ایک سو کالڈ ایک اس کے اوپر ساری چیزیں روکی گئی تھی، ایکس کو اوپن کر دیا گیا، اور پاکستان تحریک انصاف کے جو واریئرز تھے وہ یک زبان ہو کے ریاست کے ساتھ بھی کھڑے ہو گئے، اور یہ جو جنگ تھی میڈیا کے اوپر، اس کے اندر بڑا کلیدی کردار ادا کیا اس کا، جس کو اکنالج آرمی چیف اور پرائم منسٹر نے خود بھی کیا۔ یہ تینوں چیزوں کے کنیکشن کی بیس کے اوپر کہا جا رہا ہے جی چیزیں آگے موو آن ہو رہی ہیں۔ دیکھیں، یہ تو بڑی اچھی بات ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر موو آن ہو تو اس سے اچھی کوئی بات ہے نہیں، لیکن ظاہر ہے جنگ کے ماحول میں جو قوم ہے اس نے تو اکٹھا ہونا ہی ہے۔ پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں وہ پہلے پاکستانی ہیں، پھر کسی سیاسی جماعت کا حصہ ہیں، تو ظاہر ہے کہ انہوں نے اکٹھا ہونا تھا۔ پی ٹی آئی ہے ہی ایک فیڈرل پارٹی، بلکہ پاکستان میں آج اگر کوئی فیڈرل لیڈر ہے، وفاقی پارٹی ہے، تو وہ ہے ہی عمران خان اور پی ٹی آئی، اور تو کوئی پارٹی ہے ہی نہیں کوئی جس کا یہ اتنا بڑا پاکستان پورے کے اندر ایک سمجھے کہ اورا ہو یا اثر ہو، تو وہ تو ان کا ہونا ضروری ہے۔ لیکن دوسری طرف دیکھیے، ان دا پیک آف جو وار ہے اس میں بھی کوئی ایسی ضرورت حکومت نے محسوس نہیں کی کہ بات کرنی ہے، اور عمران خان سے اور پی ٹی آئی سے کوئی ہمیں ایسی ایویڈنس نہیں ملی کہ جس میں حکومت نے، اسٹیبلشمنٹ نے کوئی دلچسپی ظاہر کی ہو کہ وہ عمران خان سے بات کریں گے۔ سو دونوں طرف یہ چیزیں، بٹ ایز اے سیڈ کہ جب ہے نا ایویڈنس کوئی آئے گی جس میں کوئی پولیٹیکل ورکرز کو ریلیف ہوگا، عمران خان کو ریلیف ہوگا، تبھی ہم کہہ سکتے ہیں نا کہ کوئی بات چیت آگے بڑھی ہے۔ باقی گوہر کا تو موقف پہلے سے ہی ہے، مذاکرات ہونے چاہیے۔ عمران خان کا موقف پہلے سے ہی ہے، مذاکرات ہونے چاہیے۔ پی ٹی آئی کی جو سنجیدہ لوگ ہیں وہ تو ظاہر ہے کہ مذاکرات چاہتے ہیں، بات ہونا چاہتے ہیں۔ یہ تو جواب دوسری طرف سے نہیں آ رہا، اور دوسری طرف سے اگر آیا ہے تو یہ بڑی اچھی بات ہے، بٹ ابھی کوئی ایویڈنس اس کی سامنے نہیں آئی ہے، کوئی فائدہ ابھی تک نہیں۔ بھارت میں اگر ہم دیکھیں تو جب جہریت سے پہلے اور اس کے بعد اے پی سی بلائی تھی، اور نریندر مودی نے راہل گاندھی سے بھی ملاقات کی، حالانکہ تنقید وہاں پر بھی بہت اپوزیشن کی طرف سے ہوئی ہے۔ پاکستان کے اندر آج آپ کو لگتا ہے ایک دوبارہ ضرورت ہے اے پی سی کی، جس کے اندر خان صاحب کا ہونا ضروری ہے تاکہ چیزیں سیٹل ڈاؤن ہوں؟ کیونکہ یہ وہ والی جنگ ہے جو خالی ایک پولیٹیکل پارٹی یا کچھ پولیٹیکل پارٹیز نہیں لڑ سکتی، اس کے لیے تمام پاکستان کا ایک پیج پر ہو کر آگے بڑھنا بہت ضروری ہے۔ ایک تو دیکھیں، بھارت بہرحال ایک جمہوری ملک ہے، اور اس کی جو لبرل کریڈینشلز ہیں اس کے اوپر تو ڈیبیٹ ہو سکتی ہے، لیکن بہرحال ہے تو وہ ایک جمہوری ملک۔ پاکستان کا ظاہر ہے اس زمن میں ابھی کمپیریزن انڈیا سے ہو نہیں سکتا، وہاں پہ ظاہر ہے کہ پاکستان سے زیادہ ہی جو جمہوریت ہے وہ تو بہرحال ہے۔ لیکن دوسری طرف یہ جو ایشو ہے کہ پاکستان میں ضرورت، ظاہر ہے پاکستان میں ضرورت ہے۔ عمران خان جس کے ساتھ پاکستان 70% پاکستان جس کے ساتھ کھڑا ہے، اس کے اوپر اگر آپ اس کو شامل نہیں کرتے، اس سے آپ ایک عوامی اوپینین کے اظہار وہ نہیں کرتے، تو کیسے پاکستان کے اندر پولیٹیکل سٹیبلٹی آ سکتی ہے؟ لیکن میرے خیال میں تو اگر کوئی تھوڑا سمجھنے والا ہو آدمی، تو یہ جو ایونٹ ہوا ہے اس کے نتیجے میں جو پاکستان کو کامیابی ملی ہے، اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس کے اوپر ایک سوشیو اکنامک جو ہمارے بینیفٹس ہیں اس کی طرف بڑھیں۔ سیپریٹسٹ کو ان کے ہمدردوں کے خلاف آپریشن بھی کریں، بات چیت بھی کریں، جو آتے ہیں ان کو لائیں، جو نہیں آتے ان کو آپریشن کریں۔ ٹی ٹی پی کے اوپر آپ جو لانا چاہتے ہیں اقدامات وہ کریں۔ ایکسٹریمزم کے اوپر اقدامات، پنجاب میں بڑھتے ہوئے ایکسٹریمزم کے اوپر اقدامات ہونے کی ضرورت ہے۔ سو یہ چیزیں ہیں جس کے اوپر ہمیں کنسالیڈیٹ کرنا چاہیے، رول آف لا لانا چاہیے۔ پھر بلوچستان میں جو بڑے ریفارمز ہیں، جیسے میں سمجھتا ہوں کہ گوادر کو وفاقی شہر قرار دینا چاہیے، وفاقی ایریا،
آپ گوادر کو 1970 سے پہلے کا جو سٹیٹس ہے 3 ریجنز کا وہ بحال کرے جو بلوچستان کا, اور جو بڑے ریفارمز ہیں لوکل گورنمنٹس ہیں اس کے ساتھ آپ نے جو, لیکن یہاں پہ اس کی کوئی ایسی جو ہے مجھے ایز سچ کوئی مجھے نہیں لگا کہ اس طرح کوئی چیزیں سوچتی بھی جا رہی ہیں کی بھی جا رہی ہیں. یہاں تو طارق مسعود صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ ہم چیف الیکشن کمشنر لا رہے ہیں, تو آپ اندازہ لگا رہے ہیں نا, یہ تو پاکستان کی پالیٹکس تو بند گلی میں ہے, اور ایونٹ کے اوپر ہے کہ ایونٹ کوئی ہوگا تو تبدیلی آئے گی, ورنہ تو کوئی ایسا پی ٹی آئی کے پاس تو کوئی حکمت عملی ہے ہی نہیں ہے. پی ٹی آئی تو آپ نے دیکھ ہی لیا ہے کہ پریکٹیکلی پارٹی تو ہتھیار پھینک چکی ہے. آپ نے ان کے سیکرٹری جنرل کی باتیں سنی ہیں, وہ کہتے ہیں ہماری تو اوقات ہی نہیں ہے کوئی تحریک وغیرہ چلانے کی. بالکل صحیح. تو پاکستان کی پالیٹکس تو بند گلی میں ہے اس وقت, ایسا کوئی بڑی امیدیں مجھے تو نہیں. خان صاحب کے بیٹے اپنے والد کی رہائی کے لیے پاکستان پر بین الاقوامی دباؤ اور ڈونلڈ ٹرمپ سے بھی اپیل کر رہے ہیں کہ وہ خان صاحب کی رہائی کے لیے کوئی رستہ نکالیں. آپ کا اس کے اوپر کیا ویو پوائنٹ ہے؟ I think that would be very significant, کیونکہ جو گولڈ سمتھ فیملی ہے ان کے بہت قریبی تعلقات ہیں امریکن اسٹیبلشمنٹ میں اور پھر یہ جو برٹش اسٹیبلشمنٹ میں. کنگ چارلز تو بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے ان کی فیملی ہے, اور اس کے بعد جو ٹرمپ کی جو بیٹی ہیں ایوانکا اور ان کے جو ہسبینڈ ہیں کشنر, یہ تمام لوگ بہت کلوز ہیں ایک دوسرے کے. سو اگر وہ جو ہے کو رول ادا کریں گے اور وہ کہیں گے تو ڈیفینیٹلی اس کا اثر ہوگا. اور ظاہر ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے تو بتا ہی دیا ہے کہ امریکہ کی اس خطے میں طاقت کیا ہے. جب ہندوستان جیسی جو ایک بڑا ملک ہے, آپ نے دیکھا کہ صرف ایک ٹویٹ کے آگے ڈھیر ہو گئے, تو دیکھ لیا آپ نے کہ ان کی طاقت کیا. اچھا, لیکن جوہر صاحب ایک تو یہ جو پرسپیکٹیو آپ نے دیا یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے, لیکن اس کا ایک ڈیفرنٹ پرسپیکٹیو بھی ہے. وہ کہتے ہیں جی خان صاحب کے بیٹوں نے واضح طور پہ کہا ہے کہ ان کا سیاست میں حصہ لینے کا کوئی ارادہ نہیں, اور یہ بیان دینے سے پہلے انہوں نے اپنے والد سے اجازت بھی لی تھی. کیا خان صاحب کی اپنی موجودہ جو قیادت ہے جس کے اوپر ابھی آپ بھی بات کر رہے ہیں, کیا وہ واقعی ان کی کارکردگی اس حد تک مایوس کن ہو گئی ہے کہ اب ان کے بیٹوں کو فرنٹ پہ آنا پڑ رہا ہے اس پوری صورتحال سے نکلنے کے لیے؟ دیکھیے جی, پہلی بات تو یہ ہے کہ مایوس کن تو خیر ایک چھوٹا لفظ ہے. ظاہر ہے کہ موجودہ لیڈرشپ نے تو پارٹی ہی ختم کر دی ہے, اور انفارچونیٹلی جو خان صاحب نے جو چوائسز کی ہیں ان کے نتیجے میں پارٹی کو بڑا, یہ جو لوگ تھے, یہ دیکھیے نا, آپ سیکرٹری جنرل بنتے ہیں, چیئرمین بنتے ہیں, کوئی آپ کی 15-20 سال کی پالیٹکس ہوگی, 10-12 سال آپ نے پارٹی میں لگائے ہوں, پھر آپ کہیں گے ان عہدوں پہ کوئی آئے گا تو اس کو سمجھ ہوگی. یہ لوگ تو زندگی میں کبھی کونسلر کا الیکشن بھی نہیں لڑے تھے, پالیٹکس سے دور دور تعلق نہیں تھا. تو اس سے مطلب ان کی جو مایوس کن کارکردگی ہونا ہے اس کے اوپر وہ کوئی خبر نہیں ہے. انڈرسٹوڈ کہ انہوں نے یہی کرنا تھا, اور جو ہوا ہے بڑا نقصان ہوا ہے پارٹی کو. تحریک انصاف کو عملی طور کے اوپر تباہ و برباد کر کے رکھ دیا اس لیڈرشپ. فواد چوہدری صاحب بہت شکریہ آپ کے ٹائم دینے کا. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں جی, بریک سے جس وقت واپس آئیں گے تو میرے ساتھ ہوں گے لیفٹیننٹ جنرل رضا محمد خان, اور ان سے بات کریں گے کیونکہ بھارت کے جو وزیر دفاع ہیں راج ناتھ سنگھ, وہ ایک دفعہ دوبارہ آپریشن سندور کو ایک ٹریلر قرار دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جی ابھی پوری فلم جو ہے وہ ہم لوگ دکھائیں گے دنیا کو. اس بیمار ذہنیت پہ بات کریں گے, میرے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. جی ناظرین میرے ساتھ ہیں لیفٹیننٹ جنرل رضا محمد خان. تھینک یو ویری مچ سر, بہت شکریہ آپ کے ٹائم دینے کا. سر, بھارت کے وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ نے بھوج ایئر بیس کے دورے کے دوران آپریشن سندور کو صرف ایک ٹریلر قرار دیتے ہوئے پاکستان کے خلاف سخت بیانات دیے اور اسے نشے میں دھت کہا. سر, مودی سرکار آخر کب تک اس طرح کے بیان دے کر اپنی قوم کو بیوقوف بناتے رہیں گے اور سچ کا سامنا کیوں نہیں کر رہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہاں میں نے ان کا وہ بیان سنا ہے. یہ وہی ڈیفینس منسٹر ہے نا جو کہ وہاں پہ فرانس میں جا کے جب رفیل کو پہلے طیارے کو وصول کر رہے تھے تو ایک ناریل زور سے انہوں نے تھوڑا تھا, جی 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 جی, اور کچھ نیمبو بھی نہ چھوڑے, نیمبو بھی ڈالے تھے. جی بالکل. تو وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ ان کو بچائے گا, تو وہ تو ایک سبق انہوں نے سیکھ لیا کہ ہم نے اس کو کیسے ڈیل کیا اور کیسے ان کے 6 جہاز گرائے جو پہلا فیز تھا اس کے اندر. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ شاید وہ بالی ووڈ کے موویز کے شاید اس میں پھنسے ہوئے ہیں, اس دنیا میں پھنسے ہوئے ہیں
ट्रेलर तो बिल्कुल नहीं था। हमने तो जो उनका जवाब दिया है उसमें तो जो कन्वेंशनल डिटरेंस थी उसको हमने दोबारा रीस्टैब्लिश किया। और आपको मालूम होना चाहिए कि उनकी जो लैंड फोर्सेस की सुपेरियरिटी है वो हमसे 3 गुना बड़े हैं, और जो एयर फोर्स है वो 5 गुना और नेवी 7 गुना। इसके बावजूद हमने उनकी जारहियत को रोका, इफेक्टिवली रोका फेज 1 में, और उनको शदीद नुकसान पहुंचाया। और फेज 2 के अंदर उनको स्ट्रेटेजिक नुकसानात हुए, मैं उनको रिपीट नहीं करना चाहता हूँ। जी जी। तो उनको ये समझना चाहिए कि इस तरह की बयानबाजी से शायद वो अपने अवाम को, अपने मीडिया को तो धोखा दे सके, लेकिन पाकिस्तान और सारी दुनिया को वो धोखा नहीं दे सकते। बिल्कुल सही। अच्छा सर, अभी जब ये आप बात कर रहे हैं अवाम की, तो हिंदुस्तान की अवाम नंबर 1 और जो सेन एलिमेंट्स हैं इस हकीकत को मान चुके हैं कि ऑपरेशन सिंदूर एक फेलियर रहा है, जिसकी वजह से हिंदुस्तान की पूरी दुनिया में ना सिर्फ जग हसाई हुई है बल्कि हिंदुस्तान बुरे तरीके से एक्सपोज भी हुआ है। इसके ऊपर आप क्या व्यू है आपका? जी देखिए, बात यह है कि दुनिया वो पाकिस्तान को आइसोलेट करने की कोशिश कर रहा था, और उनके जो लीडर ऑफ अपोजिशन है उन्होंने असेंबली में कहा था कि ये इंडिया की एक सदियों से ये उनकी पॉलिसी रही है कि पाकिस्तान और चाइना को आपस में आइसोलेट किया जाए। तो पाकिस्तान और चाइना तो बिल्कुल करीब आ गए। ये भी उनकी एक पॉलिसी थी कि पाकिस्तान को दुनिया से आइसोलेट किया जाए। तो हमने देखा कि वो खुद एतराफ कर रहे हैं कि इनके जो सपोर्टर्स हैं वो इजराइल में हैं, और शायद उन्होंने अफगानिस्तान का भी जिक्र किया, जिसको हमारे फॉरेन ऑफिस को आई एम श्योर जो है वो उनसे इन्वेस्टिगेशन कर रहे होंगे। तो इंडिया खुद जो है वो आइसोलेट हो गया है। आइसोलेट इसलिए हुआ है कि उन्होंने किसी किस्म की का सबूत, कोई प्रूफ जो है ना अपने अवाम को पेश किया, ना पाकिस्तान को पेश किया, ना दुनिया को पेश किया, और जारहियत की पाकिस्तान के ऊपर। इसलिए इंटरनेशनल कम्युनिटी ने जो हमारा नैरेटिव है उसके ऊपर यकीन कर लिया। और साथ साथ देखिए, आपको बताता चलूं कि इस तरह के जो एपिसोड्स हैं, इस तरह पाकिस्तान को, पाकिस्तान के अवाम जो है वो सारी अपनी जो डिफरेंसेस थे, पर्टिकुलरली पॉलिटिकल डिफरेंसेस, उन्होंने भुला दिया। और यकजा हो के और एक सीसा पिलाई दीवार की तरह इंडिया के सामने खड़े हो गए थे। पाकिस्तान की जो पाकिस्तान के अवाम की, पाकिस्तान की हुकूमत की जो एक रेपुटेशन थी वो सारी दुनिया में उसकी मशहूरी होगी, वो बेहतर हो गई है। और साथ साथ ये भी आपको बताता चलूं कि देखें, इस तरह जो है मेरे ख्याल में 71 के बाद पहली दफा हुआ है, और ये पूरी कौम के लिए फख्र की बात है। और अगर इंडिया ने दोबारा किसी किस्म की इस तरह की एग्रेशन की तो पाकिस्तानी कौम हमेशा से उनके सामने खड़ी होगी और पहले से ज्यादा उनको नुकसान बर्दाश्त करना पड़ेगा। बिल्कुल सही सर। ऑपरेशन सिंदूर हिंदुस्तान की तरफ से, उसके बाद जब हमने पोस्ट, अगर मैं बात करूं ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस और सीज फायर के बाद, अब पाकिस्तान की दुनिया और बिलखसूस अब जब हिंदुस्तान के साथ टेबल टॉक होगी और कश्मीर डिस्कस होगा, तो पाकिस्तान की पोजीशन को आप कैसे देखते हैं? देखिए, अगर कभी कश्मीर के ऊपर डिस्कशन होती है तो ऑब्वियसली हमारी जो पोजीशन है वो ये है कि कश्मीर एक डिस्प्यूटेड मामला है, और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन के मुताबिक उसको हल होना चाहिए, कश्मीरियों की ख्वाहिशात के मुताबिक हल होना चाहिए। और शिमला मुआहिदा जिसमें जिक्र है बड़ा क्लियरली कि उसके ऊपर अगर इंडिया पाकिस्तान बायलैटरली डायलॉग करेंगे तो वो भी विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द चार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशन होगी। तो यही पाकिस्तान की एक पोजीशन होगी, और यही एक सही पोजीशन है। और मैं समझता हूं कि सारी दुनिया को इसको सपोर्ट करना चाहिए। इंडिया को इजराइल से सबक लेना चाहिए कि देखिए ना गाजा में क्या किया उन्होंने, साल सवा साल
انہوں نے وہاں پہ جو کچھ کیا اس سے انہوں نے کیا حاصل کیا. ابھی پریزیڈنٹ ٹرمپ ان کو بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ بات چیت کے ذریعے سے جو ڈفرینسز ہیں وہ حل کریں. تو آئی تھنک دا بیٹر انڈیا انڈرسٹینڈ دس دا بیٹر اٹ وڈ بی. اور ان کے اس میں بڑا ایک رول ہے انڈیا کے لوگوں کو کہ وہ کس طرح انڈیا کو سب کانٹیننٹ کو جنگ کی طرف وہ دھکیل رہے ہیں. بار بار ایسے بیانات دے رہے ہیں کہ اپنے لوگوں کے توقعات کو بڑھا رہے ہیں اور اشتعال دلا رہے ہیں, جس سے ان کی واپسی جو ہے نا وہ مشکل ہو جائے گی. اور اگر دوبارہ جس طرح میں نے پہلے عرض کیا اگر وہ حملہ کریں گے تو میرے خیال میں ان کو بدترین شکست ہوگی. بالکل. اچھا سر, جو ابھی آپ بات کریں ایک نیا ڈاکٹرائن جو ہندوستان کی طرف سے ہم دیکھتے ہیں اور ان کی جو بی جے پی حکومت ہے, ہندتوا مائنڈ سیٹ جو ہے وہ اب سارے دنیا میں یہ ایک نیا ڈاکٹرائن ڈالنا چاہ رہا ہے کہ جی دا ایکٹ آف ٹیررزم از این ایکٹ آف وار. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہندوستان میں کوئی دہشت گردی کا کہیں پر واقعہ ہوتا ہے تو پاکستان پر حملہ کر دیا جائے یا پاکستان کے اوپر اس پر ایکشن لیا جائے. اور اس کی جو جسٹیفیکیشن ہے وہ ان کے پاس یہ ہے کہ جی جو ایکٹ آف ٹیررزم ہے دیٹس این ایکٹ آف وار. سو وداؤٹ اینی کنفرمیشنز اور اینی پروف دس از دیئر نیو ڈاکٹرائن. اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ مودی صاحب نے اس کو نیو نارمل کہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ایکٹ آف وار کے جو کونوٹیشنز ہیں ان کو کسی قسم کی سمجھ نہیں ہے. یہ تو انڈیا کی بدقسمتی سے کی ہے کہ وہاں پہ ایک آدمی جو کہ ریلوے اسٹیشن کے اوپر چائے بیچتا تھا, انہوں نے انڈیا کا سپریم کمانڈر اس کو بنا دیا ہے, جس نے ایسے ایسے حرکات کیے ہیں کہ انڈیا کو بہت زیادہ انسیکیور کر دیا. 2019 سے لے کے ابھی تک دیکھیں وہاں پہ کمپلیٹ ابھی ڈیوائڈ اینڈ رول کی انہوں نے پالیسی اپنائی ہوئی ہے اور مسلمانوں کو نشانہ بنا رہے ہیں. کشمیریوں کو 2000 لوگوں کو انہوں نے ابڈکٹ کر لیا ہے اور مائنورٹیز کے ساتھ کیا سلوک ہے. وہ تو بات چیت یہ تو ہو رہی تھی کہ انڈیا میں شاید ایک اور پارٹیشن ہی اس کا علاج ہے. تو اگر ان کے لیے یہ نیا نارم ہے تو پاکستان کے پاس تو اس نئے نارم کو آگے لے جانے کے لیے بہت سارے ثبوت موجود ہیں. بالکل ٹھیک. آپ کو پتا ہے کہ چاہے وہ جعفر ایکسپریس ہو یا حملے ہو چائنیز کانسولیٹ کے اوپر یا سی پیک کے اوپر, سندھ کے اندر دوسرے صوبوں کے اندر ٹی ٹی پی کے ساتھ بی ایل اے کے ساتھ مل کر انہوں نے پاکستان کے اوپر اتنے حملے کیے ہیں کہ اس کے میرے خیال میں بڑے والیومنس ڈوزیئرز ہمارے پاس ہیں. اور وہ ہم انٹرنیشنل کمیونٹی کو دکھا کر یہ جو نیا نارم ہے اگر انہوں نے شروع کیا تو یہ پھر ہمارا بھی نیا نارم ہوگا, بلکہ یہ نیا نارم +1 ہوگا. اور اس کو اس وقت پتہ چل جائے گا جب اس کو وہ ایگزیکیوٹ کرنے کی کوشش کریں گے. بالکل صحیح. لیفٹیننٹ جنرل رضا محمد خان, تھینک یو ویری مچ جی, بہت شکریہ آپ کے ٹائم دینے کا. ناظرین, ایٹ دا اینڈ آف دا پروگرام ایک آبویسلی ایک جو ہمارا پولیٹیکل فرنٹ ہے یہاں پر ایک پولیٹیکل سیز فائر کی بہت ضرورت ہے. اور پچھلے 2 ہفتوں کے اندر جس طرح پاکستان کی عوام, پاکستان کی فوج, حکومت, اپوزیشن ساتھ اکٹھے ہو کر انہوں نے چیزوں کو پاکستان کو ڈیفینڈ کیا ہے اور ہر محاذ کے اوپر پاکستان میں ایک امپورٹنٹ رول ادا کیا ہے. ضرورت اس امر کی ہے کہ آج حکومت, اپوزیشن اور تمام سٹیک ہولڈرز ٹیبل ٹاک کریں تاکہ پاکستان کو ایک ڈائریکشن کی طرف لے کر جایا جا سکے. مجھے منصور اعظم قاضی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.